اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور ہریش کا سلام قبول ہو۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے کلیسیائی سال کا اس پہلے سال کا پہلا جو مقدس ہفتہ ہے اس کا جمعہ ہے، جسے ہم جمعۃ المبارک کہتے ہیں۔ اس کو گڈ فرائیڈے انگریزی میں کہتے ہیں، اور اس کی اہمیت ہمارے پورے ایمان اور ہمارے دین میں بہت زیادہ ہے۔ تو پیش اس سے کہ ہم اس پہ بات کریں، آپ بائبلز لے آئیں تاکہ میں آپ کو آج کی تلاوتوں کے حوالہ جات دے سکوں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 52واں باب، اس کی 13ویں آیت سے شروع ہو کر 53ویں باب کی 12ویں آیت تک۔ یہ پھر سے سنیے، اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 52واں باب 13ویں آیت سے شروع کر کے 53ویں آیت کی 53ویں باب کی 12ویں آیت تک، یعنی 53واں پورا باب ہم پڑھیں گے۔ آج کا زبور ہے زبور نمبر 30، اور آج کی دوسری تلاوت ہے پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 4 باب 14ویں سے 16ویں آیت، اور 5واں باب اس کی 7ویں اور 9ویں آیت۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے جو خاصی طویل انجیل ہے، مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 18واں باب پہلی آیت سے لے کے 19ویں باب کی 42ویں آیت تک۔ تو دیکھیے، ہم پوری تلاوتیں پڑھیں گے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ تو نہیں، ہم اسے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم تلاوتیں مختصر کر دیں اور ہم اپنا بیان جاری رکھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تلاوتوں کے مقابلے میں ہمارا بیان جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم تلاوتیں پوری سنیں، اور اس کے مطابق پھر جو ہم ریفلیکشن کر سکتے ہیں، جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں، اس پہ ہم بات چیت کریے۔ تو چلیے ہم پہلی تلاوت پڑھیں گے۔ یہ شروع ہوتی ہے یسعیاء نبی کا 52واں باب، اس کی 13ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، دیکھ میرا خادم برومند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح بتیرے دیکھ کر تجھ سے دنگ ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرے سے اور اس کی صورت بنی نوع انسان کی صورت سے زیادہ معیوب ہو گئی۔ اسی طرح بتیری قومیں اسے دیکھ کر تعجب کریں گی، اور بادشاہ اس کے سامنے منہ بند کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہیں بتایا نہ گیا تھا وہ اسے دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے نہ سنا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ اب 53واں باب ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، جو ہم نے سنا اس کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداون کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے۔ وہ اس کے آگے کونپل کی طرح پھوٹ نکلا، خشک زمین سے جڑ کی مانند، اور اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں، اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ حقیر اور آدمیوں سے متروک، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں۔ وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی۔ یقیناً اس نے ہماری بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی غم اس پر لدے ہوئے تھے، حالانکہ ہم اسے مبروس سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل، تو بھی وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی، اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔
ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدی اس پر لادی، اس پر ظلم کیا گیا، پر وہ فروتن رہا اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند، برہ کی مانند بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے۔ اس کا انجام کون بیان کرے گا؟ اسے ارض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کی سرکشی کے سبب سے قتل کیا گیا، اور انہوں نے شریر کے ساتھ اسے دفنایا اور دولت مند کے ساتھ اس کی قبر میں رکھا۔ اگر جس نے کبھی ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں فریب نہ پایا گیا، تو بھی خداوند کو پسند آیا کہ اس بیماریوں سے کچھ لے۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو خطا کا ذبیحہ کیا۔ وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے ایام دراز ہوں گے، اور خداوند کا ارادہ اس کے ہاتھ سے کامیاب ہوگا۔ وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا اور اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا۔ میرا صادق خادم بتیروں کو صادق ٹھہرائے گا اور وہ ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا۔ اس لیے میں بتیروں کو اس کے حصہ کر دوں گا، اور بے شمار لوگ اس کی غنیمت ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی اور وہ بد کرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ اس نے بتیروں کے گناہ اٹھا لیے اور وہ بد کرداروں کا شفیع ہے۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اپنی برکت نازل فرمائے۔ خدا کا شکر ہو۔ آئیے ہم انجیل جلیل پڑھتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا اور دیکھیں، اب بڑی طویل انجیل ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب اور 19واں باب، یہ دونوں ابواب ہم باقاعدہ پڑھیں گے۔ لکھا ہے، یسوع یہ باتیں کہہ کر شاگردوں کے ساتھ وادی قدرون کے پار گیا، جہاں ایک باغ تھا جس میں وہ اپنے شاگردوں سمیت داخل ہوا، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی وہ جگہ جانتا تھا، کیونکہ وہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ بس یہودا سپاہیوں کا گروہ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر چراغوں اور مشلوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع وہ سب کچھ جانتے ہوئے جو اس پر واقع ہونے کو تھا آگے بڑھا اور ان سے کہا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا کہ یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، اور جو ہی اس نے ان سے کہا کہ میں ہی ہوں، تو وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ تب اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ وہ بولے، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا، میں نے تم سے کہہ دیا ہے میں ہی ہوں، بس اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ کلام پورا ہو جو اس نے کہا تھا کہ جو تو نے مجھے دیے ہیں ان میں سے میں نے ایک کو بھی نہ کھویا۔ تب شمعون پترس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلائی اور اس کا دہنا کان اڑا دیا۔ اس غلام کا نام ملکس تھا۔ مگر یسوع نے پترس سے کہا، تلوار میان میں کر، کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے؟ تب سپاہیوں اور صوبے دار اور یہودیوں کے پیادوں نے مل کر یسوع کو پکڑا اور اسے باندھا، اور پہلے اسے حنان کے پاس لے گئے
کیونکہ اس برس کے کاہن اعظم قیافہ کا سسر تھا۔ یہ وہی قیافہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ قوم کے بدلے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ مگر شمعون پطرس اور ایک اور شاگرد بھی یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ اس شاگرد اور کاہن اعظم میں جان پہچان تھی، اور یسوع کے ساتھ کاہن اعظم کے صحن میں گیا، لیکن پطرس باہر دروازے پر کھڑا رہا۔ تب وہ دوسرا شاگرد جو کاہن اعظم سے جان پہچان رکھتا تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا۔ تب اس دربان لونڈی نے پطرس سے کہا کہ کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ غلام اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلوں کی آگ سلگا کر کھڑے ہوئے تاپتے تھے، اور پطرس ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا۔ تب کاہن اعظم نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت سوال کیا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ میں نے اعلانیہ دنیا سے باتیں کی ہیں۔ میں نے ہمیشہ عبادت خانے اور ہیکل میں تعلیم دی ہے، جہاں سارے یہودی جمع ہوتے ہیں، اور پوشیدگی میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ ان سے پوچھ جنہوں نے مجھے سنا ہے کہ میں نے ان سے کیا کہا۔ دیکھ، انہیں معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا، کیا کہا ہے، کیا کیا کہا۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس پر پیادوں میں سے ایک نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کو تماچا مار کر کہا کہ تو کاہن اعظم کو ایسا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اگر میں نے غلط کہا ہے تو اس غلطی پر گواہی دے، لیکن اگر ٹھیک کہا ہے تو تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ اور حنان نے اسے بندھا ہوا قیافہ کاہن اعظم کے پاس بھیج دیا۔ اور شمعون پطرس کھڑا تاپ رہا تھا، پس اس سے کہا گیا کہ تا اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے انکار کیا اور کہا میں نہیں ہوں۔ پھر کاہن اعظم کے غلاموں میں سے ایک نے جو اس شخص کا رشتہ دار تھا جس کا کان پطرس نے اڑا دیا تھا کہا، کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا؟ تو پطرس نے پھر انکار کیا اور فوراً مرغ نے بانگ دی۔ تب یسوع کو قیافہ کے پاس سے قلعہ میں لے گئے، اور صبح کا وقت تھا، اور وہ خود قلعے میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہو بلکہ فسح کھا سکیں۔ اس لیے پلاطوس ان کے پاس باہر نکل آیا اور کہا، تم اس آدمی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ انہوں نے اس سے جواب دے کر کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے۔ پلاطوس نے ان سے کہا، تم اسے لے جاؤ اور اپنی شریعت کے مطابق اس پر فتویٰ لگاؤ۔ یہودیوں نے اس سے کہا، ہمیں روا نہیں کہ کسی کو سزائے موت دیں۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جس میں اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں کس موت سے مروں گا۔ تب پلاطوس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا کہ کیا یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی؟ پلاطوس نے جواب دیا کہ میں یہودی ہوں، تیری قوم اور ستار کاہنوں نے تجھے میرے حوالے کیا، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پلاطوس نے اس سے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ پلاطوس نے اس سے کہا کہ حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر یہودیوں کے پاس باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح کے موقع پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ بس کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ ان سب نے چلا کر پھر کہا کہ اسے نہیں،
بلکہ برابا کو، اور برابا ایک ڈاکو تھا۔ تب پلاطس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے، اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی، اور اس کے پاس آ کر کہتے رہے، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام، اور انہوں نے اسے تماچے مارے۔ تب پلاطس نے پھر باہر جا کر ان سے کہا کہ دیکھو، میں اسے تمہارے پاس باہر لے آیا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ بس یسوع کانٹوں کا تاج رکھے رغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پلاطس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہنوں اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، سلیب دے، سلیب دے، سلیب۔ پلاطس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور سلیب دو، کیونکہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ یہودے نے اسے جواب دیا کہ ہماری ایک شرع ہے، اور اس شرع کے مطابق قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ جب پلاطس نے یہ بات سنی تو وہ اور بھی ڈر گیا، اور قلعے میں پھر اندر آ کر یسوع سے کہا کہ تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پلاطس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نہیں بولتا؟ تو نہیں جانتا کہ مجھے اختیار ہے کہ تجھے چھوڑ دوں، اور یہ اختیار بھی ہے کہ تجھے صلیب دے دوں؟ یسوع نے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو مجھ پر تیرا کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس لیے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا وہ زیادہ قصوروار ہے۔ اس پر پلاطس کوشش کرنے لگا کہ اسے چھوڑ دے، مگر یہودی یہ کہہ کر چلاتے رہے کہ اگر تو اس شخص کو چھوڑے دیتا ہے تو قیصر کا خیر خواہ نہیں، اور جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ قیصر کا مخالف ہے۔ پلاطس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا، اور اس مقام پر جو فرش مکلف یا عبرانی میں جبوتہ کہلاتا ہے، مسند عدالت پر بیٹھا۔ یہ فسح کا تہیہ تھا، تقریباً 6 گھنٹہ، اور اس نے یہودیوں سے کہا کہ دیکھو اپنا بادشاہ۔ اگر وہ چلائے کہ لے جا، لے جا، اسے صلیب دے۔ پلاطس نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہارے بادشاہ کو صلیب دوں؟ سردار کاہنوں نے جواب دیا کہ قیصر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ تب اس نے اسے ان کے حوالے کر دیا کہ اسے صلیب دی جائے۔ پس وہ یسوع کو لے گئے، اور اپنی صلیب اٹھائے ہوئے اس مقام تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتا ہے، جسے عبرانی میں جلجتا کہتے ہیں، اور وہاں انہوں نے اسے صلیب دی، اور اس کے ساتھ 2 اور کو بھی، ایک کو اس طرف اور ایک کو اس طرف، اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگوا دیا۔ اس میں لکھا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا تھا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی اور لاطینی اور یونانی میں لکھا گیا تھا۔ پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاطس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہے کہ اس نے کہا تھا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پلاطس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھا سو لکھا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو انہوں نے اس کے کپڑے لیے، جنہیں انہوں نے 4 حصے کیا، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ، اور چوغا بھی لیا، اور یہ چوغا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم اسے نہ پھاڑیں، بلکہ اس پر خرا ڈالیں کہ یہ کس کا ہوگا۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر خرا ڈالتے ہیں۔ پس سپاہیوں نے ایسے ہی کیا، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی بہن حلفائی کی بیوی مریم اور مریم مجدلی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا،
اور اپنی ماں سے کہا کہ اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، اور پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں، اور اس وقت سے شاگرد نے اسے اپنے ہاں لے لیا۔ اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، انہوں نے ایک اسفنج سرکے میں بھگو کر زوفا کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ بس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ چونکہ تہیا تھا، یہودیوں نے پلاطوس سے عرض کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں۔ کیونکہ سبت کا وہ دن خاص تھا، اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑی، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کو پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فلفور خون اور پانی بہہ نکلا۔ اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی نہ توڑی، اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک نوشتہ اور کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جس کو انہوں نے چھیدا ہے۔ بعد ازیں یسوع رامتی نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطوس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پلاطوس نے اجازت دے دی، بس وہ آ کر اس کی لاش کو لے گیا۔ اور نیقودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پھر انہوں نے یسوع کی لاش کو لے کر اسے کتانی کپڑے میں خوشبوؤں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے دفن کرنے کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے۔ اور وہاں جس جگہ پر اسے صلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ بس چونکہ یہ قبر نزدیک تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیے کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ اتنی لمبی تلاوتیں پڑھنے کے بعد ہم اب اس پہ، میں ویسے جیسے پہلے شروع میں کہہ چکا تھا کہ یہ تلاوتیں پڑھ کے ہم سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، ہمیں سب کچھ سمجھ لینا چاہیے۔ اب جو بات جس پہ ہمیں بات کرنے کی زیادہ ضرورت ہے وہ یہ تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ یسوع کو یہاں تک لانے میں یسوع کی پوری زندگی جو ہے، دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ساری اس بادشاہ کی آمد کے بارے میں، اور اس بادشاہ کے بارے میں ہے جو بڑا حلیم ہوگا، جو بڑا سمجھدار عقل مند ہوگا، اور جو بادشاہت وہ قائم کرے گا وہ ابدی بادشاہت ہوگی، اور ہر قسم کی اچھی چیز اس کی بادشاہت میں ہوگی۔ لیکن یہودی جو تھے وہ اس کی اس بادشاہت سے اتفاق نہ کرتے تھے، کیونکہ جس بادشاہت کا جو اس نے مینیفیسٹو دیا تھا، جس نے بتایا تھا کہ وہ کیا ہوگی، کیسے ہوگی، وہ تو بہت ہی عجیب تھی۔ اور بادشاہوں کی تو اس قسم کی بادشاہت ہوتی نہیں ہے۔ وہ جس چیز کی بات کرتا ہے وہ دل کی غریبی، روح کی غریبی کی، دل کے غریب اور حلیم اور فروتن اور معاف کرنے والے، اور ہر اچھی چیز کہ اپنے ساتھ ظلم کرنے والوں کے آگے بھی چپ رہنا، کوئی اگر ایک تھپڑ گال پہ مارے تو دوسرا گال اس کی طرف پھیر دینا، وہ ایسی
وہ اس طرح کی بادشاہت تھی جو یہودیوں کو کسی طرح بھی آ، وہ ان کو منظور نہیں تھی، وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ یہ بادشاہت کیا ہے، کیونکہ وہ بادشاہت تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ وہی ہونی چاہیے جو بائبل میں جس کا ذکر ہے، جن بادشاہوں کا، جیسے سلیمان، داؤد اور سلیمان کی بادشاہت تھی، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جس بادشاہ کا آنے کا تھا اس کے بارے میں تو تھیں کچھ اس قسم کی پیشن گوئیاں کہ وہ کیا کرے گا، کہ وہ تلوار سے ان تمام ظالموں کو ختم کر دے گا۔ اب وہ جس تلوار کا ذکر ہے، وہ اس تلوار کو وہی تلوار سمجھتے تھے جو پطرس نے نکال کے تو سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا تھا، وہ اس تلوار کو سمجھتے، لیکن یسوع جس تلوار کے ساتھ دنیا میں وہ بادشاہت قائم کرنا چاہتا تھا، وہ تو محبت کی، انصاف کی، سچ کی، آزادی کی بادشاہت تھی، جو ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ بادشاہت ان لوگوں کی ناانصافیوں کے خلاف تھی۔ یہ جو اپنی طاقت بنا کے بیٹھے تھے، یہ فقی فریسی اور صدوقی اور یہ سب جو معاشرے کے امراء تھے اور جو بڑے امیر لوگ تھے، ان کے یہ خلاف تھی۔ وہ تو سراسر ناانصافی، یہاں پہ ایک طرف وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی بادشاہ آئے جو رومیوں سے ہمیں نجات دلائے، اور دوسری طرف وہ رومیوں کی جوتیاں چاٹتے تھے، اور دوسری طرف رومیوں کی غلامی بھی کرتے تھے، ان کے لیے کام بھی کرتے تھے، اور عجیب قسم کی ان کی یہ ریاکاری تھی۔ ایک ریاکاری وہ سیاسی اعتبار سے کر رہے تھے، ایک ریاکاری مذہبی اعتبار سے بھی تھی، جو کسی طرح بھی یسوع کی بادشاہت جو تھی وہ ان کو کسی طرح قبول نہیں تھی۔ اور وہ تو یوں ہے کہ یسوع کی پیدائش سے لے کے جب پیدا ہوتا ہے تو ہیرودیس اسے مارنا چاہتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو بھاگ چلے جاتے ہیں، وہ مصر چلے جاتے ہیں، پھر جب وہ ہیرودیس مرتا ہے تو پھر واپس وہ آ کے اور پھر وہ ناصرت میں ڈیرا لگا لیتے ہیں، وہاں رہنے لگتے ہیں، اور اس لیے یسوع ناصری اس کو کہتے ہیں۔ وہ وہاں رہتا ہے، لیکن اس کے بعد جوں جوں وقت گزرتا ہے، دیکھیں اس دوران ہم جانتے ہیں کہ 30 سال کے بعد ہی یسوع نے آ کے اپنے آپ کو دنیا میں ظاہر کیا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ اس سے پہلے صرف ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جب یسوع ہیکل میں بزرگوں کے ساتھ اور بڑے بڑے عالموں کے ساتھ وہاں ان سے سوال کرتا اور ان کو جواب دیتا نظر آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کہیں کوئی چیز نہیں نظر آتی کہ یسوع کہاں ہے۔ 30 سال تک بالکل وہ غائب رہتا ہے، لیکن یقیناً 30 سال تک جو اس کی پرورش ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دانائی میں، وہ حکمت میں اور جسمانی قوت میں بھی وہ بڑھتا گیا، اور لوگوں کی نظروں میں وہ اور خدا کی نظر میں وہ بہت قابل احترام اور قابل قبول تھا۔ لیکن اس کا یہ ہونا، پھر دیکھیں ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس زمانے میں جب یسوع جوان ہوتا ہے، جب وہ 30 برس کی عمر کو پہنچتا ہے، یہ وہ وقت تھا جب بڑی شدت سے جو نوجوان تھے آ، وہ اس وقت کوشش کر رہے تھے، چھپ چھپ کے تیاریاں کر رہے تھے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی اور اس سے لڑنے کی، اور یہ جو ساری چیزیں تھیں یہ رومی بھی جانتے تھے، اور یہ جو سردار کاہن اور یہ سب یہ جانتے تھے۔ انہوں نے بڑی طرح کوشش بھی کی کہ اس کو، اب کوشش یہ کی کہ اس کو کسی طرح پہلے ہی مروا دیں، کیونکہ یہ جس اختیار کی بات کرتا تھا، ایک تو اختیار اس کا بڑا عجیب تھا، اس نے کبھی سیاسی حکومتوں کے خلاف بات نہیں کی، لیکن اس نے ان کی کارکردگی بھی سچ انصاف کے لیے اور نفرت کے لیے، جھوٹ کے لیے، غلامی کے لیے، اس کے خلاف وہ باتیں کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی، اور وہ زیادہ تر اپنے ہی جو یہودی سردار کاہن اور یہ جو امراء تھے اور یہ جو طاقتور لوگ تھے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف، اور وہ بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ اس کو کیسے ختم کریں، کیونکہ جو عوام تھی وہ اس کے پیچھے جا رہی تھی، اور عوام کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جو لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہیں یہ جھوٹے مکار ہیں، اور ان سے ہمیں چھٹکارا پانا چاہیے۔ اور اس اعتبار سے وہ جو تھے، یہ عمرہ جو تھے، یہ فقی فریسی صدوقی اور
یہ سردار کاہن اور دیگر جو کاہن تھے، وہ سب یسوع کی موت کا. اب یسوع کچھ باتیں بھی ایسی کر رہا تھا، وہ باتیں ایسی نہیں کر رہا تھا جن کے بارے میں پیشن گوئیاں نہیں ہوئی تھی. وہ باتیں وہی کر رہا تھا جن کے بارے میں پرانا عہد نامہ ذکر کر رہا ہے. اب یہ جب بات کرتا ہے، جب اس نے آ کے بتایا کہ میں ہمیشہ کی زندگی میں ہوں، آسمان سے اتری روٹی میں ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، اور میں نور ہوں دنیا کا. یہ تمام چیز جو میں ہوں میں ہوں میں ہوں، یہ جو میں ہوں، یہودی علماء جانتے تھے کہ یہ میں ہوں جو ہے یہ کیا ہے. میں ہوں یہ وہی الفاظ ہیں یا وہی کلمہ ہے جو موسیٰ کو خدا نے بتایا تھا. جب موسیٰ پوچھتا ہے کہ جب میں اسرائیلیوں کے پاس مصر میں جاؤں گا تو ان سے میں کیا کہوں کہ کس خدا نے مجھے بھیجا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو خدا نے اسے کہا کہ ان سے کہنا کہ اس کا نام ہے میں ہوں جو ہوں یا سو ہوں. اور یسوع نے یہی کہا کہ میں حقیقی طاق ہوں، میں سچ ہوں، میں نور ہوں. اور یہ جو ساری چیزیں تھیں، میں ہمیشہ کی زندگی ہوں، یہ یہودیوں کو سخت اس کا. اور پھر جب اس کا بپتسمہ ہوتا ہے یسوع کا، وہ کہتا ہے آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور پھر جب اس کی صورت تبدیل ہوتی ہے وہاں بھی وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا المحبوب ہے، اس کی سنو. تو یہ خدا کا بیٹا ہونا، یہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ یہ تو کفر ہے، یہ بلاسفیمی ہے. اور یہودیوں میں اگر کوئی ایسا کوئی شخص جو اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہرائے یا اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہلائے، وہ مرنے اس کی سزا موت ہے. غالباً یہ تمام چیزیں ہیں جو یسوع کے خلاف جاتی ہیں، اور جو وقت گزرتا ہے تو ان کی شدت جو ان کی نفرت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے، یسوع خدا کا بیٹا ہے، یسوع خدا بیٹا ہے، تثلیث کا دوسرا شخص ہے. اتنی بڑی حیثیت اگر اس کی ہے تو وہ کیوں مرتا ہے؟ یہ بات ہم بہت دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اس کی موت جو ہے، اس کی موت وہ قربانی ہے جو خدا کے سامنے خدا کے برابر کی حیثیت میں دی گئی. اس سے پہلی جتنی قربانیاں ہیں پرانے عہد نامے میں، وہ تمام کی تمام قربانیاں ان گناہوں کی ہیں جو لوگوں کے خلاف کیے ہیں، انسانوں نے انسانوں کے خلاف کیے ہیں. اور وہ حکم جو خدا نے ان کو دیے ہیں، انہوں نے وہ حکم توڑے ہیں، اور وہ جانور قربان کر کے وہ قربانیوں سے اپنے گناہ جو ہیں ایک طرح سے وہ معاف کرتے تھے ان کے خون بہانے سے. لیکن یسوع کی قربانی اس لیے ضروری ہے کہ یہ قربانی جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جو انسان نے خدا کے خلاف کیا ہے. اور خدا کے خلاف جو گناہ کیا ہے، جو قربانی کی روایت ہے، جو قربانی کا حکم ہے، تو پھر خدا کو وہ قربانی دی جانی چاہیے جو انسانوں کی عام قربانیوں سے افضل ہونی چاہیے. ایسی قربانی جو خدا کے شایان شان ہو، جو خدا کے برابر ہو. تو خدا کے برابر تو صرف خدا ہی ہو سکتا ہے. اور اسے ظاہر ہے کہ یہی وہ جنگ تھی، یہی وہ اختلاف تھا، شدید اختلاف تھا کہ خدا کے برابر یسوع کو ماننا جاننا یہ بلاسفیمی ہے، یہ کفر ہے، اور اس کی سزا موت ہے. اور یہ جب یسوع آسمان پہ چلا گیا، اس کے بعد بھی یہ بہت بڑا ایک طبقہ تھا. اس کا جو سربراہ تھا وہ آریہ تھا، آریانوس اس کا نام تھا. وہ شخص تھا، وہ بشپ تھا، وہ کرسچن تھا، مسیحی تھا، لیکن وہ یسوع کو، اس کی الوہیت کو نہیں مانتا تھا. اس کو وہ مانتا تھا وہ نبی ہے، اور وہ سب. یہی چیز جو ہے یہ دنیا میں آج بھی بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ یہ مانتی ہے کہ یسوع جو ہے وہ خدا یا خدا کا بیٹا اسے نہیں مانا جا سکتا. لیکن اور یہی اختلاف کی وجہ سے بہت بڑی
ایک خلیج حائل ہے ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان اور مذہبی اعتبار سے. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو یسوع کی قربانی جو ہے، یہ اس لیے یسوع کی قربانی ہمیں منظور ہے، ہم مانتے ہیں کیونکہ یہی وہ قربانی ہے جو خدا کے لیے دی جانے یا خدا کی شان کے برابر ہے، کہ خدا ہی ایک قربانی ایسی پیش کرے جو اس کے برابر ہو. خدا نے یہ تو اس کو پتا تھا کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا اس معاملے میں. کوئی چیز ایسی انسان نہیں دے سکتا جو خدا کی برابری کر سکے. چنانچہ خدا نے خود ہی اپنے بیٹے کو قربان کیا. اس کا اشارہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی یہ ابراہیم یا ابراہام کے وقت میں اسحاق کی قربانی کے حوالے سے دیا گیا اور کہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ آنے والا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہونے والی ہے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہوگی، کیسے ہوگی. بائبل لکھی گئی، وہ لکھی چلی جا رہی ہے. یہ راز یا یہ بھید جو ہے اس میں طے ہے، لکھا گیا ہے، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی گئی. اور اس کی وضاحت آ کے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ ایک راز ہے، جس راز کو نیا عہد نامہ آ کے کھولتا ہے. اور پھر وہ ساری پیشن گوئیاں جو راز کے طور پہ، جو بھید کے طور پہ پرانے عہد نامے میں دی گئی ہیں، ان کو یسوع آ کے ایک ایک کو علیحدہ کر کر کے کھولتا ہے. اور پھر جب آخری جو بھید ہے وہ یہ ہے کہ یہ قربانی کے انسان کا وہ گناہ جو اس نے خدا کے خلاف کیا ہے، اس کی قربانی دینے کے لیے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ قربانی دے سکے، سوائے اس کے کہ خدا خود کوئی چیز اپنے برابر پیدا کرے جس کی قربانی دی جا سکے، یا خدا کی کوئی ایسی برابر کی چیز ہو جو قربان ہو اور وہ خدا کی قربانی دے سکے. تو وہ صرف اس کا بیٹا یسوع ہی ہو سکتا ہے، اور یسوع ہی ہے، اور اسی کی یہ قربانی. اس لیے یسوع کو مرنا ہی تھا، اسے صلیب پر مرنا ہی تھا. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیوں تھا کہ یسوع اس موت سے کیوں ڈرتا تھا؟ کیوں اس نے بار بار گیتسمنی میں کہا، خدا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے؟ اور پھر اس نے کیوں صلیب پہ کہا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ انسانوں کی طرف سے یسوع کا انسان ہونا یہ ہے کہ وہ انسان بالکل تھا، اس لیے اس کو یہ تکلیفیں، یہ خوف، یہ موت کا ڈر موجود تھا. لیکن چونکہ وہ خدا بھی تھا، اس کو جانتا تھا کہ یہ قربانی مجھے دینا ہے تاکہ میں وہ جو پرانا قرض جو ہے، جو خدا کے انسانوں نے جو چڑھایا ہے اپنے پہ، وہ اسی طرح ادا ہو سکتا ہے. اور وہ قرض یسوع نے اپنی موت سے، خود خدا نے، اب دیکھیں نا، خود خدا تو نہیں مر سکتا تھا نا، خدا کو کوئی ایسا ہی. اس لیے ہمیں اب سمجھ آتی کہ یہ تثلیث جو ہے یہ کہاں سے آ گئی، یہ راز جو تثلیث کا، یہ کیوں؟ اگر تثلیث نہ ہو تو خدا بیٹا جو ہے وہ کیسے قربانی دے کے ہماری جان چھڑا سکتا ہے؟ خدا بیٹا، خدا ہی، یعنی اس تثلیث کا، تینوں باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں برابر ہیں، تینوں کی ایک ہی حیثیت ہے. اور اس لیے صرف بیٹا جو ہے وہ قربان ہو کے اپنے باپ کو ہماری خاطر، وہ ہمیں سب کو اپنے ساتھ پھر خدا کے ساتھ ملاتا ہے. اور جیسے ہم پرانے عہد نامے میں قربانیاں پڑھتے، سنتے، دیکھتے آئے ہیں کہ ان سے لوگ اپنے گناہوں کی معافی وہ سمجھتے تھے ہمیں مل گئی ہے، بلکہ ان کا ایمان تھا. ہم اس سچی اور حقیقی قربانی سے ہم جان جاتے ہیں کہ یسوع کا مرنا ہی وہ قربانی ہے جس نے وہ گناہ جو انسان نے خدا کے خلاف کیا تھا وہ معاف کیا جاتا ہے. اور ہم پھر سے خدا کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے، محبت کا رشتہ، خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ تو تھا، لیکن یاد رکھیں کہ جب میں ایک انسان، اب ایک انسانی مثال ہے کہ جب میں کسی کا گناہ کرتا ہوں وہ مجھے معاف بھی کر دے، لیکن یاد رکھیں وہ گناہ ہمیشہ مجھے
وہ کھٹکتا رہے گا میرے دل کے اندر. میں جب جب اپنے محسن کو دیکھوں گا، میں جب جب اپنے مہربان کو دیکھوں گا جس کے خلاف میں نے بے ایمانی کی ہے، جس کے ساتھ میں نے غداری کی ہے اور اس نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے، لیکن وہ چیز مجھے رہے گی. لیکن جب تک وہ معافی جو ہے اس کے سامنے کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی گواہ نہیں بنتا، اس وقت تک وہ ہمیشہ میرے اندر، میرے ضمیر میں وہ کھٹکتی رہے گی. اور جب یسوع نے اپنے آپ کو ہماری خاطر قربان کر دیا اور اس نے کہا یہ ہے وہ قربانی جو خدا مانگتا ہے، میں دے رہا ہوں، اس کے بعد ہمیں بھی یقین آ گیا. یہی ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہ معاف کیے. اب یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ پھر کرتے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے، ہم چونکہ اس گناہ کو سمجھتے، یہ جتنے ہمارے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ ہم سچ کے خلاف کرتے ہیں، یہ ہم انصاف کے خلاف کرتے ہیں، یا ہم محبت کے خلاف کرتے ہیں، یا ہم آزادی کے خلاف کرتے ہیں، یا ہم امن کے خلاف کرتے ہیں. اور یہ پانچوں چیزیں جو ہیں یہ براہ راست انسانوں سے اس کا تعلق ہے، اور ہم انسانوں کے گناہ کرتے ہیں. اس لیے ہم خدا سے ان گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں. اور یہ جو ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم کیتھلک جن کا بہت سے ہمارے بھائی اس کو کچھ سمجھتے نہیں، ہمیں ہماری بے وقوفی سمجھتے ہیں، ہم اس بے وقوفی کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اعتراف جو ہے، جو ہم اپنے بھائیوں کے خلاف جو ہم گناہ کرتے ہیں، جا کے جب ہم معافی مانگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خدا یہ ہمیں معاف کر اور ہمیں بخش دے کہ آئندہ ہم بہت کوشش کریں کہ یہ نہ کریں. دیکھیں جب تک دنیا میں انصاف نہیں ہوگا، جب تک دنیا میں سچ نہیں ہوگا، جب تک دنیا میں محبت نہیں ہوگی، جب تک دنیا میں آزادی نہیں ہوگی، جب تک دنیا میں امن نہیں ہوگا، آپ لاکھ جتن کر لیں اس دنیا کو اچھی دنیا بنائے، کبھی نہیں بنے گی. یہی ہے وہ خدا کی بات ہے جس کے خلاف وہ یہودی اس کو نہیں سمجھتے تھے، اور انہوں نے یسوع کو قتل کر دیا کہ اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن اس کے مرنے ہی سے تو ثابت ہو گیا کہ یہ سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح، یہ جو خدا کی بادشاہت ہے، اس کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خدا بھی نہیں ہے. خدا اسی وقت ہے جب یہ ہے، کیونکہ یہ خدا کی بادشاہت اور خدا کے وجود کا ثبوت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. آج جو ہم جمعۃ المبارک، جسے ہم مبارک جمعہ کہتے ہیں، ہم یسوع کی موت کی یادگار بناتے ہیں، یسوع کی وفات کی، اس کی قربانی کی. میں موت یا وفات نہیں کہوں گا، میں اس کی قربانی کہوں گا، کہ اس کی قربانی جو ہے وہ ہمیں، اس نے قربان ہو کے ہمیں بتایا کہ اس نے کیوں یہ قربانی دی ہے، کیا ہے. اور اس سے ہمیں یقین ہو گیا، ہم مانتے ہیں کہ یسوع سچ مچ خدا کا بیٹا ہے، وہ سچ مچ زندہ خدا ہے. ابھی ہم آگے جب ہم اگلے دنوں میں آئیں گے اور پھر ہم اس کے قیامت کو بھی یاد کریں گے. پھر یہ چونکہ یہ اس وقت جو یہ دکھوں کا دکھ ہے یسوع کی اذیتوں کو، جس طریقے سے انہوں نے اس کو عذاب پہنچایا، جیسی اس کو تکلیفیں پہنچائی، وہ ہمیں نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اس کا دکھ ہوتا ہے. وہ دکھ ہے، اور وہ دکھ اس لیے کہ ہم انسانوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا، اور وہ جو نافرمانی جو ہمارے آبا و اجداد، بابا آدم اور اماں ہوا کی جو نافرمانی ہے خدا کے خلاف، جو تکبر انہوں نے خدا کو دکھایا، ہم اس کے لیے، ہم تو کچھ بھی نہیں. ہم کیسے خدا کو کہیں کہ خدا معاف کر دے؟ وہ تو اتنا بڑا ہے، اس بڑے کے لیے کوئی بڑا ہی ہمارے لیے قربان ہونا چاہیے تھا، اور وہ یسوع ہوا ہے. آج کے دن ہمیں یہی سوچنا ہے، اور اس قربانی کو، یسوع کے اس قربانی کو نئے سرے سے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک طرف اس کے دکھ جو اس نے گتسمنی سے لے کے صلیب پہ مرنے تک سہے، اور ہمارے دکھ جو ہم اس دنیا میں رہ کے سہ رہے ہیں، بھوک، ننگ، بے روزگاری، مہنگائی، بیماریاں، اور جانے کیا کیا چیزیں ہیں، ہم ان پہ بھی سوچیں اور ان پہ بھی سوچیں. کیا یہ سب بیماریاں اور سب
یہ ہمارے گناہ ہیں، یقیناً یہ ہمارے گناہ ہیں، اور کیسے یہ گناہ ہیں؟ یہ ہم سچ کے خلاف ہمارے گناہ ہیں، یہ انصاف کے خلاف ہمارے گناہ ہیں، یہ محبت کے خلاف ہمارے گناہ، کیونکہ ان گناہوں کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو وہ سب کچھ مہیا نہیں کرتے جو ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، چونکہ ہم اپنے لیے سب کچھ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن دنیا میں اس وقت جو 70% سے بھی زیادہ لوگ، بلکہ میں تو 90% سے زیادہ لوگ جو روٹی کپڑا مکان کے، اب روٹی کپڑا مکان خدا کا مسئلہ نہیں ہے، ہم انسانوں کی اس جھوٹ کا نتیجہ ہے، اس لالچ کا نتیجہ ہے، اس نفرت کا نتیجہ ہے، اس غلامی کا نتیجہ ہے، اس بدامنی کا نتیجہ ہے، یہ سب انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہم لیکن خدا سے یہ مانتے ہیں کہ ہمیں سچ، انصاف، محبت، آزادی، جو جس کے لیے یسوع نے اپنے آپ کو قربان کیا، کہ اس کی رمق جو ہے وہ ہم میں بھی پیدا ہو جائے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔